السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے امریکی حکام کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ معاہدے کا عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے۔ امریکی حکام نے معاہدے کا متن میڈیا نمائندوں کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ امریکی حکام کے مطابق مفاہمتی یادداشت کے متن میں آبنائے ہرمز کی بحالی، ایران پر بعض مالی پابندیوں میں نرمی شامل ہے۔ متن میں ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مستقبل کے مذاکرات کی بنیادی خد و خال بھی شامل ہیں۔ فریقین تمام محاذوں بشمول لبنان میں مستقل جنگ بندی پر اتفاق کر چکے ہیں۔ معاہدہ ایران کو جوہری مواد تلف کرنے کے عمل کا پابند بناتا ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، ہم آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ معاہدے پر آج الیکٹرانک دستخط ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 سمٹ کے موقع پر نیوز کانفرنس، بولے ایران کے ساتھ معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ شہباز شریف نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے جس پر کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ معاہدہ نہ ہوتا تو خطے میں کشیدگی بڑھتی، تاہم اب توانائی کی ترسیل معمول پر آنے کی توقع ہے۔ ایران سے معاہدے پر نیتن یاہو مایوس ہوا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی ایک کاپی اسرائیل کو بھیج دی ہے۔ نیتن یاہو سے لبنان کے حوالے سے اختلاف ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدہ جنگ کے تمام محاذوں کا احاطہ کرتا ہے، جن میں لبنان بھی شامل ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور مجید تخت کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بولے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کی جانب سے اس معاہدے کا ضامن ہے۔ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی کی مکمل ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایران چین اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک مستقبل میں ٹیکنالوجی، معیشت اور سیاست کے عالمی اتحاد کا حصہ ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان MOU فریم ورک کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ امریکی میڈیا تمام 14 نکات سامنے لے آیا۔ بلومبرگ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران کا پابندیوں اور جوہری امور پر بھی ابتدائی اتفاق ہو گیا ہے۔ معاہدے کے ساتھ ہی فوری اور مستقل جنگ بندی کا نفاذ ہوگا۔ تمام علاقائی محاذوں پر لڑائی روک دی جائے گی۔ مذاکراتی مدت میں کسی نئی فوجی کشیدگی یا پابندی سے گریز کیا جائے گا۔ امریکہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت MOU فریم ورک کی تفصیلات منظر عام پر۔ بلومبرگ نے ایران امریکہ MOU فریم ورک کی تفصیلات شیئر کر دیں۔ MOU فریم ورک 14 نکات پر مشتمل ہے۔ بلومبرگ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے پر اتفاق ہوا ہے۔ فریقین میں پابندیوں اور جوہری امور پر بھی ابتدائی اتفاق ہو گیا۔ معاہدے کے ساتھ ہی فوری اور مستقل جنگ بندی کا نفاذ ہوگا۔ تمام علاقائی محاذوں پر لڑائی روک دی جائے گی۔ مذاکراتی مدت میں کسی نئی فوجی کشیدگی یا پابندیوں سے گریز کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سمیت بحری راستوں کی تجارت فوری بحال کی جائے گی۔ امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ ایران کی تجارتی شپنگ 30 روز میں معمول پر لائی جائے گی۔ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام میں ایٹمی ہتھیار بنانے سے انکار کرے گا۔ یورینیم افزودگی اور نیوکلیئر سرگرمیوں پر حتمی بات چیت مذاکرات میں ہوگی۔ امریکہ مرحلہ وار پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے لیے فوری اجازت دی جائے گی۔ منجمد ایرانی اثاثوں کی بتدریج بحالی کی جائے گی۔ امریکہ ایران معاہدے کا متن جمعے تک جاری کر دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا CBS نیوز کو انٹرویو، بولے کہ وائٹ ہاؤس کی کوشش ہے کہ معاہدے کا متن جمعے سے پہلے جاری کیا جا سکے۔ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ قطری اور پاکستانی حکام نے متن فوری جاری نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایران نے جوہری پروگرام روکا تو اسے عالمی معیشت میں دوبارہ شامل کیا جائے گا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر جمعے کو سوئٹزرلینڈ کے معروف سیاحتی مقام برجن اسٹاک کے ریزورٹ میں دستخطی تقریب منعقد ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ برجن اسٹاک کا مقام پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی تجویز کیا گیا تھا۔ معاہدے پر دستخط پاکستان کی میزبانی میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے جاری۔ شہر سور، کفر اور ندبیہ میں کئی مقامات پر ڈرون اور فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی اور چینی ہم منصب سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل درآمد یقینی بنانا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ روسی اور چینی وزرائے خارجہ نے ایران امریکہ معاہدے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ روس اس مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ عباس عراقچی نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے گفتگو کی اور ایران کی حمایت کرنے پر چین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یورپی پارلیمنٹ میں ہنگامہ خیز اجلاس۔ ہسپانوی رکن پارلیمنٹ آرٹن نے امریکی صدر ٹرمپ کو جینوسائیڈ شخص قرار دے دیا۔ طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ مسٹر جینوسائیڈ کو بھی سنا۔ ایران، فلسطین اور لبنان میں قتل عام پر ٹرمپ پر شدید تنقید کی گئی۔ G7 اجلاس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شوخیاں بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ امریکی صدر کبھی متحدہ عرب امارات کے امیر سے مذاق کرتے ہوئے پائے جاتے تو کبھی G7 سربراہی اجلاس میں چٹکلے چھوڑتے رہتے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے بارے میں مذاکرات میں بریک تھرو۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کے لیے ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بلاول بھٹو آج قومی اسمبلی بجٹ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کی بجٹ تقریر کے نکات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو بجٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے، تاہم قانونی پیچیدگیوں کے باعث یہ راستہ اختیار نہیں کیا جا سکا۔ قانونی ماہرین کے مطابق مختصر مدت کا بجٹ پیش کرنے سے صوبے کو مالی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، جس پر پارٹی نے وسیع تر مفاد میں سالانہ بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی۔ ترجمان پی ٹی آئی خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی کے مطابق صوبائی بجٹ 19 جون کو اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا 35 خرب 62 ارب سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7% کا اضافہ کیا گیا۔ صوبے میں کم سے کم اجرت 43,000 ماہانہ مقرر کی گئی۔ ترقیاتی بجٹ کی مد میں 7 خرب 20 ارب، تعلیم کے لیے 6 خرب 20 ارب، صحت کے لیے 3 خرب 93 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی۔ اس کے علاوہ 18 ارب روپے کے شمسی توانائی کے سسٹم تقسیم کیے جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔